السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی محترم پیارے بھائی، آپ نے ایک حدیث بھیجی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک گناہوں سے بچتے رہو۔ جی میرے بھائی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 2766۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ قال الشرک باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، یعنی ان 7 گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والسحر، اور جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تبارک و تعالی نے قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی حرام کس کو ٹھہرایا ہے اور حلال کس کو کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی ہو تو اس کو قتل کرنا، اس کو رجم کرنا حلال ہے، اور دوسرے نمبر پہ قتل کے بدلے قتل کرنا حلال ہے، اور اگر کوئی اسلام سے پھر جائے، کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا بھی حلال ہے۔ کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہو، مومن ہو، تو اسے قتل کرنا ان 3 وجوہات کے علاوہ اور کسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی قتل کا ذکر ہے کہ جس جان کو قتل کرنا حرام کیا گیا ہے اسے قتل کرنا بھی ان کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ میرے بھائی، اس سود کو لوگ آج کل بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 مہلک گناہوں کے اندر سود کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے ہمیں سود سے بھی بچنا ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گناہ بتایا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لڑائی میں سے بھاگ جانا، یعنی میدان جنگ میں کفار کے سامنے صفیں بچھ جائیں، ایک طرف مسلمان ہوں ایک طرف کفار ہوں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مجاہد میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا وہ یہ ہے کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ہیں میرے بھائی جنہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تباہ کر دینے والے گناہ کہا ہے، یعنی ان سے بچتے رہنا ہے۔ جو ان میں ملوث ہو گیا، جو ان گناہوں کا مرتکب ہو گیا، یوں سمجھے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔